قرآن حکیم، سیرت النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، احادیث مبارکہ، فقہی مسائل کا بیان اور بہت کچھ انشاءاللہ تعالی جید علماء کرام کے ساتھ۔ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون الذين آمنوا وكانوا يتقون. لهم البشرى في الحياة الدنيا وفي الآخرة لا تبديل لكلمات لا تبديل لكلمات ذلك هو الفوز العظيم. لهم البشرى في الحياة الدنيا وفي الآخرة لا تبديل لكلمات الله ذلك هو الفوز العظيم. ولا يحزنك قولهم إن العزة لله جميعا هو السميع العليم.
بسم الله الرحمن الرحيم إنا أعطيناك الكوثر إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر صدق الله العظيم گنج بخش فیض عالم مظہر نور خدا، گنج بخش فیض عالم مظہر نور خدا، ناقص آرا پیر کامل، کامل آرا رہنما، حضور سیدی و سندی و مرشدی حضرت ابو الحسن علی بن عثمان المعروف حضرت داتا گنج بخش رحمت اللہ تعالی علیہ، آپ کے 980ویں سالانہ عرس مبارک کے سلسلے میں منعقدہ یہ 3 روزہ خصوصی مجلس مذاکرہ جو فیض حجویر کے نام سے انعقاد پذیر ہے، اس خصوصی ٹرانسمیشن میں میں حضور فیض عالم کے وہ ہزاروں غلام جو اس وقت بارگاہ گنج بخش میں موجود ہیں، مسجد میں، باہر، بڑے صحن میں، پھر دربار شریف پر، پھر دربار شریف کے بعد والے بڑے صحن میں، بلکہ اس وقت تو اگر میں یہ کہوں کہ پورا لاہور ہی بقعہ نور بنا ہے اور داتا علی حجویری کا عرس مبارک گلی گلی ہو رہا ہے۔ آپ تمام حضرات کو اور ARYQ TV کے ذریعے پوری دنیا کے ناظرین و ناظرات کو اس خصوصی ٹرانسمیشن میں اور بارگاہ گنج بخش میں آپ کی حاضری پر آپ کو مبارکباد پیش کرتا ہوں۔ اس خصوصی نشریات کا اہتمام خاص طور پر ARYQ TV اور محکمہ اوقاف مذہبی امور کے تعاون سے پہلی دفعہ داتا صاحب کی تاریخ میں انعقاد پذیر ہوا، جسے یقیناً آپ سب لوگوں نے، حضور داتا صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے چاہنے والوں نے اور علمی اور تربیتی ذوق رکھنے والے ہزاروں لاکھوں معتقدین نے بڑی محبت کے ساتھ پوری پذیرائی عطا کی ہے۔ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا کرتے ہیں کہ رب کائنات ہم سب کی محکمہ اوقاف کے تعاون کے ساتھ ARYQ TV کی یہ خصوصی کاوش بارگاہ گنج بخش سے فیض حجویر کے نام سے اللہ تعالیٰ قبول و منظور فرمائے، اور خاص طور پر ARY کی پوری ٹیم، محترم جناب ظہیر صاحب، اسپیشلی طور پر آج عامر فیاضی صاحب کراچی سے تشریف فرما ہوئے ہیں، اور چیئرمین ARY محترم المقام جناب الحاج عبدالرؤوف صاحب مبارکباد کے بھی مستحق ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ حضور فیض عالم کی بارگاہ سے تمام غلاموں کی دعاؤں کے بھی مستحق ہیں۔ میں سب سے پہلے آپ کی خدمت میں اپنے مہمانوں کا تعارف کرائے دیتا ہوں۔ آپ کو معلوم ہے کہ گزشتہ 2 دنوں میں بھی ہم نے پنجاب بھر کی جامعات سے خصوصی طور پر وہ اسکالرز جن کو تصوف، روحانیت اور حجویریات کے ساتھ، کشف الماجوب کے ساتھ حضور فیض عالم کے اس خصوصی درگاہ اور بارگاہ کے ساتھ ایک خاص شغف ہے، ہم نے خاص طور پر ان اسکالرز اور اساتذہ اور جامعات کے پروفیسرز کو دعوت دی۔ میری دائیں جانب ایک بہت علمی اور وقی شخصیت GC یونیورسٹی فیصل آباد سے خاص طور پر تشریف فرما ہوئے محترم المقام جناب ڈاکٹر ہمایوں عباس شمس صاحب،
آپ تحقیق میں، تصنیف میں، تصوف میں، روحانیت میں، اور خاص طور پر حضور فیض عالم داتا گنج بخش علیہ الرحمہ کے ساتھ آپ کی نسبت، آپ کی محبت کسی تعارف کی محتاج نہیں ہے۔ آپ ڈین ہیں فیکلٹی آف اسلامک اینڈ اورینٹل لرننگ، جی سی یونیورسٹی فیصل آباد سے۔ میں آپ کو آج کی خصوصی ٹرانسمیشن میں، اور مجھے معلوم ہے، ان کو بھی معلوم ہے کہ آج کے دن فیصل آباد سے پھر داتا صاحب کے اطراف و اکناف میں جو سکورٹی کی صورتحال ہے، اس میں ان جیسے اکابر اساتذہ کا تشریف لانا ان کے لیے باعث سعادت تو ہے ہی صحیح، لیکن ہمارے لیے بھی اتنی ہی خوشی اور مسرت کی بات ہے۔ ہم آپ کو بارگاہ گنج بخش میں حاضری پر اور خاص طور پر اس پروگرام میں شرکت پہ آپ کو مبارکباد اور شکریہ پیش کرتے ہیں۔ ان کے ساتھ تشریف فرما ہیں ARYQ-TV کا ایک معروف چہرہ، بلکہ میڈیا کی سکرین کا ایک معروف چہرہ، جنہیں خصوصی فیضان عطا ہوا حضور ضیاء الامت پیر محمد کرم شاہ الازہری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی بارگاہ سے، اور محترم المقام جناب رضاء الدین صدیقی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ ان کی محبتوں میں پروان چڑھے، اور اس وقت ملک پاکستان کی سب سے بڑی جامعہ پنجاب یونیورسٹی میں آپ ایسوسیٹ پروفیسر ادارہ علوم اسلامیہ میں خدمات سر انجام دے رہے ہیں۔ تحقیق میں، تصنیف میں، گفتگو میں، ریسرچ میں اپنا نام رکھتے ہیں محترم جناب ڈاکٹر سعید احمد سعیدی صاحب، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ان کے ساتھ ہمارے اوقاف میں یہ عمومی تاثر تو اس دفعہ بالکل ہی ختم ہو گیا ہے۔ ہمارے محکمہ اوقاف کے ماشاءاللہ خطیب محترم اور خاص طور پر حضور داتا صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے حوالے سے اپنی خدمات اور محبتوں کی ایک بہترین داستان رکھنے والے جناب محترم ڈاکٹر مفتی کریم خان صاحب، ہم آپ کو بھی بارگاہ گنج بخش میں حاضری پر مبارکباد پیش کرتے ہیں۔ میری بائیں جانب یہ صرف سمجھانے کے لیے ہے، ورنہ یہ جو شخصیت تشریف فرما ہے یہ آپ سب ہم سب کے اکابر اور اساتذہ میں سے ہیں۔ محترم المقام جناب ڈاکٹر سید سلطان شاہ صاحب، آپ بھی خاص طور پر اپنی طبیعت کی علالت و نزاکت و محبت کے باوجود میرے اصرار پر، میری خصوصی گزارش پر تشریف فرما ہوئے۔ محترم المقام جناب ڈاکٹر سید سلطان شاہ صاحب، آپ بھی ڈین ہیں فیکلٹی آف اسلامک اینڈ اورینٹل جی سی یونیورسٹی لاہور سے۔ میں آپ کو بھی حضور خوش آمدید کہتا ہوں۔ ان کے ساتھ ہمارے خوش گلوکاری قرآن حضور فیض عالم کے سایہ کرم میں موجود جامع حجویریہ کے ہونہار طالب علم محترم المقام جناب قاری عبد الوہاب ابراہیم صاحب، آپ کو خوش آمدید بھی، اور آپ نے بڑی خوبصورت تلاوت آیات ربانی سے پروگرام کا آغاز کیا۔ اور ان کے ساتھ موجود ہیں محترم جناب عامر فیاضی صاحب۔ یہ ARYQ-TV کے جتنے پروگرام، آراز کے جتنی ٹرانسمیشنز، لائیو جمعہ داتا دربار سے، اور انشاءاللہ انہوں نے وعدہ فرمایا ہے کہ اس سال حضور فیض عالم کی بارگاہ سے تراویح بھی پھر لائیو شروع ہوگی انشاءاللہ العزیز۔ محترم المقام جناب الحاج عامر فیاضی صاحب، ہم آپ کو کراچی سے خاص طور پر بارگاہ گنج بخش میں حاضری کی مبارک بھی پیش کرتے ہیں اور آپ کو خوش آمدید بھی کہتے ہیں۔ اور ان کے ساتھ ملک پاکستان کا ایک معروف نام محترم المقام جناب الحاج شہباز قمر فریدی صاحب، ہم آپ سے منقبت سنیں گے، لیکن اس سے پہلے میں گزارش کروں گا جناب محترم عامر فیاضی صاحب سے کہ نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم پیش کرنے کی سعادت پائیں۔ درود پاک پڑھی۔ صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ، تیرے قدموں میں آنا میرا کام تھا، تیرے قدموں میں آنا میرا کام تھا، میری قسمت جگانا تیرا کام ہے، میری آنکھوں کو ہے دید کی آرزو، رخ سے پردہ ہٹانا تیرا کام ہے، ٹھوکریں کھا کے گرنا میرا کام تھا، ہر
جس کو دنیا میں نہ کوئی اپنا کہے، جس کو دنیا میں نہ کوئی اپنا کہے، اس کو اپنا بنانا تیرا کام ہے۔ جس کو دنیا میں نہ کوئی اپنا کہے، اس کو اپنا بنانا تیرا کام ہے۔ باڑا بٹتا ہے سلطان کون کا، باڑا بٹتا ہے سلطان کون کا، صدقہ مولا علی، صدقہ حسنین کا، صدقہ خواجہ پیادہ تا سرکار کا، صدقہ داتا پیا غوث ثقلین کا، حاضری ہو گئی یہ بھی انعام ہے۔ ظلم جانو پہ جب بے بغا کر لیے، ظلم جانو پہ جب بے بغا کر لیے، فرد اسیا شہادت سے جب بڑھ گئے، تیرے مجرم تیرے در پہ حاضر ہوئے، اب انہیں بخشوانا تیرا کام ہے، اب انہیں بخشوانا تیرا کام ہے۔ ایک نور کا عالم ہے داتا تیری نگری میں، جلووں کی چھما چھم ہے، ہوتا ہے یہاں کے سر اونچا غریبوں کا، ہوتا ہے یہاں کے سر اونچا غریبوں کا، اور شاہوں کا سر خم ہے۔ ایک نور کا عالم ہے داتا تیری نگری میں، اور جلووں کی چھما چھم ہے داتا تیری نگری میں۔ شہباز قمر فریدی صاحب، لوگ ذوق میں بیٹھے ہیں، داتا علی حجویری کے فیضان کا ذکر ہے اور یہ پر نور کیفیات ہیں، یہ سلسلہ ٹوٹنا نہیں چاہیے، ذرا آگے بڑھائیے اس کو۔ بہت بہت شکریہ سب کو، میرے شہنشاہ داتا گنج بخش علی حجویری کا عرس مبارک ہو، اور مبارکباد ARYQ TV قبلہ حاجی عبدالرؤف صاحب، اللہ پاک ان کو صحت دے، سلامت رکھے، یہ ان کی کوششیں، عامر فیاضی صاحب ملائی کی کوششیں کاوشیں، اللہ پاک ان کو سلامت رکھے۔ شکریہ ادا کرتا ہوں میرے بزرگ وار محسن قبلہ اس دربار عالیہ کے خطیب و امام حضور قبلہ مفتی محمد رمضان سعیدی صاحب، علماء کرام کی اجازت سے سرکار کی بارگاہ میں پنجتن کے 5 شعر داتا کی بارگاہ میں پیش کر کے اجازت، پھر اگلا پروگرام چلے گا۔ جو میرے داتا کا دیوانہ ہاتھ اٹھا کے بلند آواز سے درود شریف پڑھ لیجیے۔ صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیکہ یا حبیب اللہ۔ میں داتا صاحب دے لڑ لگیاں، جڑا لڑ گیا ہاتھ چک کے بولے میں داتا علی حجویری دے لڑ لگیاں، میرے تو غم پرے رہندے، میں علی حجویری دے لڑ لگیاں، میرے
دے تو غم پرے رہندے میں داتا صاحب تے لڑ لگیاں میرے تو غم پرے رہندے میری آساں امیداں دے صدا بھوٹے ہرے رہندے میں داتا صاحب دے لڑ لگیاں میں علی حجویری دے لڑ لگیاں میرے تو غم پرے رہندے کدی بھی لوڑ نہیں پیندی مینوں در در تے جاون دی کدی بھی لوڑ نہیں پیندی مینوں در در تے جاون دی میں علی حجویری دا منگتا ہاں کیڑا کیڑا ہاتھ چک کے بولے میں علی حجویری دا منگتا ہاں میں علی حجویری دا منگتا ہاں میں علی حجویری دا منگتا ہاں میرے پلے بھرے رہندے میں علی حجویری دا منگتا ہاں میرے پلے بھرے رہندے دعا منگیا کرو سنگیو کتے داتا نہ رس جاوے جنہ دے پیر رس جاندے او جھوندے ہی مرے رہندے میں داتا صاحب دے لڑ لگیاں میں داتا صاحب دے لڑ لگیاں میرے تو غم پرے رہندے میں داتا صاحب دے لڑ لگیاں میرے تو غم پرے رہندے میں داتا صاحب دے لڑ لگیاں میرے تو غم پرے رہندے نیازی مینوں غم کادا میری نسبت ہے حجویری حجویر میرے دادا کا ماننے والا ہاتھ اٹھا کے بولے سبحان اللہ نیازی مینوں غم کادا میری نسبت ہے حجویری میں داتا صاحب دا منگتا میں داتا صاحب دا منگتا میرے پلے بھرے رہندے میں داتا صاحب دا منگتا میرے پلے بھرے رہندے میں داتا صاحب دے لڑ لگیاں میں علی حجویری دے لڑ لگیاں میرے تو غم پرے رہندے کوئی سڑکے بیریے اگے اگے کملی والا پیچھے داتا حجویری پیچھے داتا حجویری بہت شکریہ منفرد انداز میں معروف کلام پیش کرنے کی سعادت پائی. میں اس خصوصی مجلس مذاکرہ کا آغاز اب آج کے عنوان سے کرتا ہوں. آج کا خصوصی عنوان ہے کشف المعجوب. آپ سب کو معلوم ہے کہ حضور داتا صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی کتاب جو اس وقت دستیاب ہے وہ کشف المعجوب ہے، اور کشف المعجوب کی ایڈیٹنگ اور اس کے تعارف پر کچھ ٹرانسلیشنز پر میرے خیال میں ہر کوئی اس میں میرے لیے ایک سے بڑھ کر ایک ہے. لیکن میں اگر یہ سوال محترم جناب ڈاکٹر سید سلطان شاہ صاحب سے گزارش کروں
کہ آپ ہمارے ناظرین کے لیے کشف المحجوب کے حوالے سے ایک اوور ویو آپ ضرور ارشاد فرما دیجیے۔ نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم مفتی صاحب، سامعین کرام، اسکالر حضرات، گزارش یہ ہے کہ کشف المحجوب کی پہلے اتھینٹسٹی کا اور اس کے متن کی تصدیق کا پتہ ہونا ضروری ہے، تاکہ ہمیں یہ یقین ہو کہ یہ کتاب جو ہے یہ واقعی حضرت سید علی حجویری رحمۃ اللہ تعالی علیہ سے اب تک منتقل ہوتی ہوئی آئی ہے۔ سب سے پہلے تو یہ میں بتانا چاہوں گا کہ یہ کتاب فارسی زبان میں ہے، اور کشف المحجوب سے پہلے عربی زبان میں تو متعدد تصوف پہ مبسوط کتب لکھی گئی تھیں، جن میں ابو نصر سراج کی کتاب اللمع فی التصوف ہے، جن میں قوت القلوب ہے ابو طالب مکی کی، اور اسی طرح اور متعدد کتابیں ہیں۔ لیکن فارسی زبان میں پہلی مبسوط کتاب کشف المحجوب ہے، جیسا کہ دارا شکوہ، شہزادہ دارا شکوہ نے، جو شاہ جہان کے بیٹے تھے اور وہ ان کو جانشین بھی بنانا چاہتے تھے، البتہ ایسا نہ ہو سکا، لیکن انہوں نے دو بڑی اہم کتابیں لکھی ہیں، سکینۃ الاولیاء اور سفینۃ الاولیاء، ان کی دو کتابیں ہیں۔ تو انہوں نے سفینۃ الاولیاء میں یہ لکھا ہے کہ تمام فارسی ادب میں جو کتب تصوف پہ موجود ہیں ان میں یہ منفرد کتاب ہے، اس پہ تو کوئی دوسری رائے نہیں۔ حضرت نظام الدین اولیاء علیہ رحمہ نے بھی لکھا ہے کہ جس کا کوئی مرشد نہیں ہے وہ اس کتاب کو پڑھے اور اس سے رہنمائی مل جائے گی۔ ایک میں دیکھ رہا تھا، ایک بڑی اچھی بات لکھی ہے، ایک بہت بڑے مستشرق ہیں، زندہ ہیں، ان کا نام ہے ڈاکٹر کارل آنسٹ۔ کارل آنسٹ جو ہیں یہ ڈاکٹر این میری شمل کے شاگرد ہیں۔ انہوں نے تصوف پہ بہت سارے متعدد کام کیے ہیں اور تقریباً پرو اسلام ہیں، زیادہ تر اسلام کی موافقت میں لکھتے ہیں۔ تو وہ کہتے ہیں کہ مختلف مسلمانوں کے لٹریچر سے میں نے 3 باتیں اخذ کی ہیں کہ جس نے تصوف کی طرف آنا ہے وہ یہ 3 کام کرے۔ یہ ایک مستشرق لکھ رہا ہے جی، ان کا نام ہے ڈاکٹر کارل آنسٹ۔ ڈاکٹر کارل آنسٹ کہتا ہے کہ پہلی بات تو یہ ہے کہ وہ مسلمان جو بھی سلوک کے راستے پہ چلنا چاہتا ہے وہ اللہ تعالیٰ سے رہنمائی کی دعا کرے۔ وہ کہتا ہے کہ میں نے سارے صوفیانہ ادب سے یہ 3 چیزیں اخذ کی ہیں۔ دوسری بات یہ ہے کہ وہ صوفیاء کے مزارات پر حاضری دیا کرے، یہ منبع فیوز و برکات ہوتے ہیں مزارات، یہاں سے اسے فیض ملے گا۔ اور تیسری چیز کارل آنسٹ کہتا ہے کہ وہ کشف المحجوب کا مطالعہ کرے۔ میں کہ بہت بڑی صنعت ہے، فل پروفیسر ہے، بہت سارا تصوف پہ کام کیا ہے، تو یہ تو میں جسٹ اس کتاب کی اہمیت آپ کو بتا رہا ہوں۔ اب سب سے پہلے جو اس کا فارسی متن ہے وہ ایڈٹ ہی نہیں تھا، کسی مسلمان نے نہیں کیا۔ ایک نسخہ سمرقند تھا، ایک نسخہ لاہور تھا، نسخہ فلاں، نسخہ فلاں، اس طرح متعدد نسخے تھے، لیکن ہمارے پاس کوئی تصدیق شدہ اس کا متن نہیں تھا۔ سب سے پہلے اس کی طرف زار روس کے زمانے میں پروفیسر فالتین یوکوفسکی نے کام شروع کیا، ایک پروجیکٹ لیا اس نے زار روس سے، اور اس کی تصدیق جو ہے وہ نکلسن کے انگریزی ترجمے کے مقدمے سے بھی ہوتی ہے۔ وہ کہتا ہے، جو یہ ترجمہ 1911 میں چھپا ہے، وہ کہتا ہے کہ ایک بندہ روس میں ایڈٹ کر رہا ہے، یہ اس کا نام ہے، اس سے زیادہ مجھے پتہ نہیں مکمل ہوا ہے یا نہیں ہوا۔ اس نے مختلف نسخے سامنے رکھے، نسخہ سمرقند، نسخہ لاہور، اور اس طرح جو ہیں نسخہ تاشقند، اور متعدد نسخے سامنے رکھے، اور اس نے اس کے متن پہ کام کیا، اس کی فارسی متن کی تصحیح کی، بڑے خوبصورت فٹ نوٹ لکھے۔ سر ہم 2-4 منٹ میں جو زوکوفسکی کا آپ نے ذکر کیا ہے، پروفیسر زوکوفسکی کا جو ایڈیٹڈ اور ٹرانسلیٹڈ جو کام ہے، اس پر میں آپ سے یہیں سے دوبارہ انشاءاللہ آپ سے چاہوں گا کہ آپ اس کے اوپر بات کریں گے۔